عبداللہ بھائی آپ سے ایک بات پوچھنے تھے۔ جی جی احمد بھائی ضرور پوچھیے۔ یہ تو بتائیے کہ کیا محرم کی نیاز کہانا حلال ہے یا حرام؟ احمد بھائی اس بات کو جاننے کے لیے چلیے ہم چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ علی بھائی اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ 11ویں ہو، میلاد ہو، محرم کی نیاز ہو یا آپ کی یہ رجب کے کنڈے ہوں، ان ساروں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب ایکٹیویٹیز دین میں خود سے داخل کی گئی ہیں۔ ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے، لیکن بدعات تو ہیں۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں۔ اس میں دو طریقے ہیں، یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو، کوئی خنزیر بنا دیتا ہے تو حرام ہے، یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے ذبح کے وقت ذبح کے زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی۔ تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا۔ تقرب میں اب دو طرح کے آپشن ہیں۔ ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے اصالے ثواب کے لیے کر رہا ہوں، حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچے، ایک میری طرف سے ہدیہ، تو اس کے معاملے میں بھی ایسا کوئی سختی والا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ اصالے ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے، تو وہ تو نیاز کے بغیر ہی عقیدہ شرکی ہے۔ نیاز تو سائڈ پہ رہ گئی، عقیدہ ہی غلط ہے۔ بالکل ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے، ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے۔ اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں۔ اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے پوچھیں یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں؟ کیا ان کی رضا کی خاطر ہے، ان کے نام کا ذبح ہے؟ تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا، کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے، وہ کہے گا نہیں نہیں اللہ کا نام دیا ثواب پہنچانا ہے انہوں نے۔ اچھا جی، پھر زیادہ فہم نکالنا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ ثواب پہنچا کے کڈنا کہ وچوں جے تسی واقعی کھانا نہیں کھانا تے جے کھانا کھانا تے اتنے تک ہی سوال رکھو، زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں گے۔ اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کچھ نیو مسلم ہے، ہمیں نہیں پتا انہوں نے ذبیحہ صحیح کیا یا نہیں کیا، تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ نے کہا کہ بلاؤ، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے حلف دلواؤ، یہ وہ وہم نکالا کہ مسلمان کا ذبیحہ ہے نا تو حسن ظن رکھو، زیادہ نٹی گریٹی میں نہ پڑھو۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ مسلمان کا ذبیحہ ہے نا اس کے اوپر آپ کو وہم نہیں کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے۔ اب وہ اگلا مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، یہ نئی کہانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ تو اگر آپ ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، چلو اہل کتاب ہی مان لو۔ یہود و نصارہ کی عورتوں سے تو آپ کا نکاح جائز ہے سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع کے تحت، اور اسی رکوع میں آتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے، کوشر فوڈ۔ جی ہاں، اگر وہ اللہ کے نام کے اوپر کیا ہو۔ تو اگر یہود و نصارہ کا اللہ کے نام کا ذبیحہ حلال ہے تو جو آپ کے اپنے اہل کتاب ہیں، قرآن کے فائنل ٹیسٹمنٹ کے ماننے والے، وہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ ٹیمپرڈ فارم میں مان رہے ہیں، اور وہ اتنے ظالم ہیں کہ نبی علیہ السلام کو وہ دجال سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ظاہر ہے پیغمبر نہیں مان رہے، تو جب آپ کسی کو پیغمبر نہیں مان رہے، جس طرح ہم غلام احمد قادیانی کو پیغمبر نہیں مانتے تو کیا سمجھتے ہیں؟ دجال کے اس نے دجل کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ اور جو آپ کے نبی کے عاشق ہیں، جو محمد اور آل محمد کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، سر ان کے اوپر آپ کم از کم یہودیوں نا سٹیٹس تو ان کو دے دیں۔ اہل تشیع کے گھروں میں، اچھا یہ لفظ اہل تشیع ہم بھی پہلے بولتے تھے، لفظ اہل تشیع نہیں ہے، یہ اہل تشیع ہے کہ گھروں میں پکنے والے کنڈے اہل سنت کھا سکتے ہیں۔ بھائی اہل سنت کے گھروں میں پکنے والے کنڈے ہوں یا اہل تشیع کے، اہل سنت کی میلاد کی نیاز ہو یا اہل تشیع کے رجب کے کنڈے ہوں، اہل سنت کی 11ویں کی نیاز ہو یا اہل تشیع کی محرم کی نیاز ہو، ان سب کے بارے میں ہمارا ایک ہی موقف ہے کہ جو نیاز لے کے آئے اس سے پوچھیں کس کے نام کی ہے۔ اگر وہ کہہ دے اللہ کے نام کی ہے تو وہ کھانا حلال ہے، رزق ضائع نہیں ہوگا۔ البتہ یہ عمل کرنا، 11ویں دلوانا، تیجے 40ویں کرنا، اس عمل کو تو آپ بدعت کہہ سکتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کے نام کا ہوگا نا تو وہ کھانا حرام نہیں ہوگا۔ اور اگر اس طرح کی تفریقات کے بغیر کوئی شخص
صدقہ اور خیرات کے لیے مردے کی طرف سے، میت کی طرف سے لوگوں کو کھانا کھلا دیتا ہے، اس پہ تو ویسے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. میت کی طرف سے مسئلہ 74 میرا لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. اصال ثواب، اصال ثواب لفظ دنیا میں بیٹھ کے کہیں لکھا جائے، سب سے پہلے ہمارا کلپ کھلتا ہے، 2.25 گھنٹے کا لیکچر ہے اور کوئی 3.5 پونے 4 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں. الحمدللہ میں نے ساری ڈیٹیلز اس میں بتائی ہیں، وہ آپ دیکھیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ کے، اگر وہ کہتا ہے یہ اللہ کے نام کا نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کے نام کا ہے، حسین علیہ السلام کے نام کا ہے، فلاں کے نام کا ہے، تو اس سے پھر پوچھیں کاؤنٹر کوسچن کہ اس کا مطلب کیا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ نام اللہ کے نیاز کی ہے، ہم ثواب امام حسین علیہ السلام کو پہنچانا چاہتے ہیں، تو یہ بھی کھانا حرام نہیں ہوگا، یہ میت کی طرف صدقہ ہی شمار ہوگا. اگر وہ کہتا ہے کہ ہم یہ حسین کے نام کی نیاز دے رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام خوش ہو جائیں اور ہمارے مشکل کشا ہیں، پھر تو 1 کروڑ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو یہ رزق جو ہے نا وہ امام حسین ہی سب سے پہلے اٹھا کے پرے پھینکیں گے. اس طرح کا رزق قابل قبول نہیں ہوگا. جی عبداللہ بھائی، کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور